رویے کب بدلتے ہیں، کیوں بدلتے ہیں، اور ماں باپ والدین کب اپنے منصب پہ برقرار رہتے ہیں، کب اپنے مقام و عزت پہ بحال رہتے ہیں، اگر اس کو سمجھنا ہے تو آؤ ذبح کبھی قرآن کھول کر، قرآن سامنے رکھ کر، قرآن کے اوراق کو ٹٹول کر اس میں سے سورہ لقمان کبھی سامنے رکھ کے پڑھنا، سورہ لقمان کا کبھی مطالعہ کرنا۔ پتہ ہے لقمان کون ہے؟ سورہ لقمان بھی ہے، یہ نبی تھے، بادشاہ تھے، مصلح تھے، ولی تھے، کیا تھے؟ کبھی یہ تلاش کرنے کی کوشش کرو، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ سورہ لقمان سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، سورہ لقمان کی تلاوت کرتے ہوئے کبھی ایک سوال اٹھاؤ، صرف ایک سوال کہ لقمان تھا کون؟ تو جواب ملے گا کان عبدا حبشیا، ایک حبشے کا غلام تھا، حبشی غلام، اسود اللون، رنگ کا سیاہ اور کالا تھا، پھٹی ایڑیاں تھی، گنگریالے بال تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جسمانی اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی خوبی نظر نہیں آتی تھی، کوئی حسن نظر نہیں آتا تھا، لوگوں سے کوئی برتری دکھائی نہیں دیتی تھی۔ حسب نسب کو دیکھا جائے، خاندان کو دیکھا جائے، تعلق کو دیکھا جائے تو باپ کا پتہ نہیں، خاندان کا پتہ نہیں، کس خاندان سے ہے، کس حسب نسب کا ہے، کوئی اس کا علم نہیں پتہ چلتا، کوئی اتنا زیادہ ہمیں علم نہیں ملتا۔ اور اگر حیثیت کو دیکھا جائے تو ساری زندگی یا غلامی میں گزری ہے یا بکریوں کو چراتے ہوئے گزری ہے۔ حیثیت کا غلام، حیثیت کا غلام، بکریوں کا چرواہا، رنگ کا کالا، حبشی علاقے کا، لیکن عزت و عظمت دیکھو، مقام و منصب دیکھو، مرتبہ اور توقیر دیکھو۔ آج میں اور آپ جب بھی قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے اس کا نام پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں 50 نیکیاں صرف اس کا نام پڑھنے پہ عطا کرتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی سیکھا ہے؟ اور یہی المیہ ہے ہمارے معاشرے کے بگاڑ کا، یہی المیہ ہے ہماری عزتوں کے چھنے جانے کا، یہی المیہ ہے ہمارے وقار کے مجروح ہونے کا، کہ جو تربیت، جو تعلیم، جو نصاب ہمارے لیے ہمارے رب نے آسمان سے ہمارے پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے اور عملی زندگی میں اپنانے کے لیے نازل کیا تھا، اس کو تو ہم نے غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا، اور اس کے مقابل غیروں کا سازش کے طور پہ بنایا گیا، مرتب کیا گیا، نافذ کیا گیا نظام ہم نے اپنی جیب سے روپے، پیسے، لاکھوں، ہزاروں خرچ کر کر کے اپنے معاشرے میں رائج اور غالب کر دیا ہے۔ حضرات، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اس لقمان کا نام پڑھنے پہ اللہ ہمیں 50 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ پوچھو کیوں؟ سوال کرو کیوں؟ اس نے کیا کارنامہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کے نام کو قرآن کی آیات کے اندر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے؟ اس نے کیا عمل کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کارنامے کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اس کے نام پہ قرآن پاک کے اندر سورہ مبارکہ نازل فرما دی ہے؟ اگر وہ کارنامہ ڈھونڈنے نکلیں گے نا تو پوری سورہ لقمان پڑھ لیں۔ پوری سورہ لقمان میں صرف ایک رکوع ملے گا جس رکوع کے اندر حضرت لقمان کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور وہی رکوع
سیرت لقمان کا تعارف ہے. وہی رکوع بتلاتا ہے کہ لقمان کی عزت کو اللہ نے محفوظ کیوں رکھا. وہی رکوع بتلاتا ہے کہ لقمان کو اللہ رب العزت نے یہ بلندی کیوں عطا کی. اور وہ رکوع سارے کا سارا کیا ہے؟ وہ رکوع یہی ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ.